چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، یا عالم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وهاب هب لي من اسرار الدنيا والآخرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم لوگ آج سورہ کہف کا ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا سا جو ہم نے کر لیا اس کو ایک بار، کیونکہ سورہ بڑا ہے اور کافی اس کے اندر ٹاپکس کور ہو چکے تھے، اس وجہ سے اس کا ریویژن بہت ضروری ہے، ورنہ پھر پورے کا پورا سورہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ نہ کرے، آپ لوگ، امید ہے کہ آپ لوگ سب اچھے سے تیاری کر رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ میں ٹیسٹ کا پیٹرن بھی آپ لوگ کو بھیج دی کلاس پہ کہ ہمارا ٹیسٹ کا پیٹرن کیسے ہونے والا ہے۔ 4 ٹیسٹ لوں گی میں انشاءاللہ۔ پہلا ٹیسٹ آیت 1 سے لے کے 27 تک، اور دوسرا ٹیسٹ آیت 28 سے 59 تک، گروپ میں بھی میں پوسٹ کر دی، اور تیسرا ٹیسٹ آیت نمبر 60 سے 82 تک، اور چوتھا ٹیسٹ آیت 83 سے 110 تک۔ یہ ٹاپک وائز میں رکھی بیچ میں، کیونکہ 1 سے 30، 30 سے 60 رکھ سکتے تھے لیکن کیونکہ اس کے اندر کنٹینٹ کور ہو رہا ہے، ایک واقعہ چل رہا پورا، تو بیچ ادھر ہم اس کو روک کے پھر دوسرا آیت پہ نہیں جوڑ سکتے، اس وجہ سے 1 سے لے کے 27 تک ایسا کر کے ڈیوائڈ کر دی میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ۔ انشاءاللہ یقیناً آپ لوگ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اس لیے میں سوچی کہ آج تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے، کیونکہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یوزولی ہمارا ٹیسٹ ہمیشہ ترجمے کے اوپر ہوتا ہے، تفسیر کے اوپر میں زیادہ پوائنٹس نہیں لیتی ہوں، لیکن کوشش یہ کریے آپ لوگ کہ تفسیر کے جو نکات ہے، جو پوائنٹس ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ میں کل تک آپ لوگ کو میرے نوٹس بھی شیئر کر دوں گی تفسیر کے، لیکن آیت کو سمجھنا اہم ہے۔ آج ہم لوگ ریوائز کر لیں گے اس انداز میں کہ آپ لوگ کو آیت، جب آپ لوگ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو آیات سمجھ میں آ جائے، کم سے کم ترجمہ میں کرتے چلی جاؤں گی، اور اس کے اندر کوئی اہم پوائنٹ ہے تو ہم اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ کہف آپ سب کو یاد ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ آج میں تھوڑے پوائنٹس آپ لوگ کو جو بتاؤں گی وہ ٹیسٹ تقریباً اسی پوائنٹ کے اوپر انشاءاللہ رہیں گا، کیونکہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ سورہ کہف مکی سورہ ہے، اور یہ 18th سورہ ہے، 15th اور 16th جز میں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جیسے پارہ یا جز جیسے ہم بتاتے ہیں، تو اس میں 110 آیات ہے اور 12 رکوع ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے آیات ہیں اور کتنے رکوع ہے، کیونکہ کافی طویل سورہ ہے، کافی بڑا سورہ ہے، تو اس میں 12 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 69 سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ غاشیہ ہے 68 پہ، اور سورہ نحل ہے 70 سورہ۔ یہ بھی آپ لوگ کو یاد رہنا چاہیے کہ نزولی اعتبار، حالانکہ میں آپ سے نمبر نہیں پوچھوں گی کہ نزولی اعتبار سے یہ کون سے نمبر پہ، لیکن جو ترتیبی اعتبار سے کس پارے میں ہے اور سورہ کا نمبر کیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ 18واں سورہ ہے یہ، اور ترتیبی اعتبار سے 15 اور 16 جز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 110 آیات ہے، 12 رکوع ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ تو یہ اب نزولی اعتبار سے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 69 سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے، اچھا جو ترتیبی اعتبار ہے، اس سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ سورہ اسراء ہے، جو آیت نمبر 17، سورہ نمبر 17 ہے، اس کو سورہ اسراء والمعراج بھی، اور اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ بہت سارے مصحف میں سورہ اسراء آئے گا نام اس کا، اور بہت سارے مصحف میں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے رہے گا۔ اور اچھا، اس کے بعد میں 19واں سورہ مریم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ مکی زندگی کے 4 دور بھی پڑھ چکے تھے، اس کو کیونکہ ترجمے میں نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 دور کیسے تھے۔ پہلا دور کون سا تھا؟ پہلی نبوی سے لے کے یہ جو، اچھا اس کو میں ریوائز کروں گی تو ہمارا سورہ رہ جائے گا۔ چلے ہم ایک کام کرتے ہیں، سورہ کے اوپر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر 110 آیتیں ہماری، اور اگر میں پھر دوبارہ سے اس کو کروں، میں انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو شیئر کر لوں گی، آپ اس میں پڑھ لیجیے گا۔ اچھا اس کا امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے سورے کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو جس طرح سے جہاں روک روک کے پڑھائی تھی، وہ اندازے سے آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ کس طرح سے اس کا سٹرکچر کیسا ہے۔ اس کی امیج بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ میکرو سٹرکچر جس کو ہم بولتے ہیں، کہ آپ جب سورہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں پورے کا پورا سورہ رہنا چاہیے۔ مطلب میں آپ کو ہاتھ میں سورہ رہنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں رہے، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آیتوں کے اندر کیسے تبدیلی آ رہی ہے، کون سی آیت سے کون سی آیت تک کون سا مضمون چل رہا ہے، کون سا ٹاپک چل رہا ہے، اور جیسی آیت تبدیل ہوئی وہاں سے کیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، بہت سارے مفسرین نے، مورخین نے اس کے اوپر محنت کی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک فلو ہوتا ہے۔
جب آپ وہ فلو کو کیچ کرنے لگیں گے، پکڑنے لگیں گے نا، اس کے بعد میں ہی آپ کو گرپ آئے گی پورے کے پورے، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ تلاوت کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا ٹاپک کہاں شروع ہو رہا ہے اور کون سا کہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی محنت آپ کی طرف سے بھی کریے گا، انشاءاللہ آپ کو ہر سورے کے، میں بلکہ آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، سورہ یاسین کا بھی بھیجوں گی، سورہ واقعہ کے بھی اور اس کا بھی، بلکہ ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر ہوتا ہے قرآنی صورتوں کا نظم و جلی۔ نظم و جلی جو ہوتی ہے، ربط کیسے ہوتا ہے آیتوں کے درمیان میں، کیا کنیکشن ہوتا ہے، کس طرح سے فلو ہوتی ہیں آیات، یہ بہت اہم بلکہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بہت ساری اسٹڈی کی گئی ہے۔ اور جیسے قرآن پاک میں سوال جواب ہوتے ہیں، ایک آیت کا یہاں پر سوال ہوتا ہے، اس کا جواب بھی قرآن پاک میں ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت محنت ہی کی گئی ہے قرآن پاک پہ۔ تو ہم تو بس تیار شدہ چیزوں کو ہم سرو کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی محنت کرنی بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سورہ جو ہے، یہ جیسے بہت سارے لوگوں نے جس طرح محنت کی، تو یہ جو کتاب ہے اس کے حساب سے اس کی جو نظم جلی ہے، اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ وہ 6 پیراگراف میں پورے کے پورے سورے کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک پہلا پیراگراف ہے جس کے اندر تمہید باندھی گئی ہے کہ یہ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری، یعنی یہ سورہ کس طرح سے فلو ہوگا اس کی تمہید باندھی گئی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 سے لے کے 31 تک دوسرا پیراگراف ہے جو کہ ایمان کی آزمائش کے اوپر ہے۔ اس کے اندر کون سا واقعہ آئے گا؟ ہمارا قصہ اصحاب کہف کا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 9 سے لے کے 31 تک۔ اس کے بعد میں جو پھر تیسرا پیراگراف ہوگا، دو جو زمینداروں کا واقعہ آیا تھا نا، ایک مشرک تھا اور ایک مومن تھا، حالانکہ دوسرا زمیندار نہیں تھا، لیکن باغ والوں کا جو واقعہ تھا، کہ آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 59 تک، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا دولت کی کمی پیشی کی آزمائش۔ پہلی ہے ایمان کی آزمائش، دوسری ہے دولت کی کمی اور پیشی کی آزمائش۔ اب تیسرا جو واقعہ آئے گا اس کے اندر، یا تیسرا ہم جو چوتھا پیراگراف میں تیسرا واقعہ آ رہا ہے کہ آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک علم کی کمی اور پیشی کی آزمائش، جو کہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں آئے گا، کہ ایک کو شریعت کا علم ہے، ایک کو تکوینی علم ہے۔ تو علم کی کمی بیشی کی وجہ سے جو آزمائش آتی ہے، تو اس کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں ہماری، یہ واقعات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر، اگلا پیراگراف جو ہے آیت نمبر 83 سے لے کے 102 تک جائے گا، جس کے اندر اقتدار کی آزمائش ہے، کہ پاور، جب انسان کو اقتدار دیا جاتا ہے، حکومتیں دی جاتی ہیں، بہت ساری طاقتیں، قوتیں، مالی طاقتیں اور جانی طاقت، سب کچھ دیا جاتا ہے، تو پھر کس طرح سے انسان آزمایا جاتا ہے اور اس کو کیسے اس آزمائش میں وہ کھرا اتر سکتا ہے۔ تو یہ قصہ ذوالقرنین کا تھا۔ اور پھر آخری جو اختتام ہے وہ چھٹا پیراگراف آیت نمبر 103 سے 110 تک ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے کے پورے سورے کو لپیٹا ہے، اس کے مضامین کو سب ختم کیا ہے۔ وہاں پر جیسے ہوتا ہے نا، سب سٹامپنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز کے اوپر، تو یہ ان چند آیات میں وہ کیا گیا ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون، میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مرکزی مضمون یعنی کہ جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے، مین ٹاپک، ایک ٹاپک چلا جا رہا ہوتا ہے ہر سورے میں، جتنی مکی صورتیں اس میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ 4 مرکزی مضامین ہوتے ہیں، بلکہ میں اب پوچھوں گی یہ سوال کہ مرکزی مضامین جو مین ٹاپک ہوتے ہیں، مرکز کہتے ہیں مین جس چیز کو، تو مرکزی مضمون کہتے ہیں ٹاپک کو۔ تو مین ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا ہے مکی صورتوں میں؟ کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ مین 4 ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں، ایک تو توحید کے اوپر، دوسرا رسالت کے اوپر، تیسرا قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر، چوتھا میعاد کے اوپر، مر کے اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہوتا۔ تو مین جو 4 ٹاپکس ہوتے ہیں، بلکہ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں کے اندر بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، لیکن اس میں مین جو مضمون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد، مر کے اٹھائے جانے کے اوپر ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ سورہ یاسین میں بھی یہی کیا آپ نے، سورہ واقعہ میں بھی یہی کیا، سورہ کہف میں بھی یہی ٹاپکس آ رہے ہیں۔ اب یہ سورہ کے اندر خاص طور سے بہت ساری چیزیں کور ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام اشیاء کی جو ایک جو زینت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور حکومت جو ہے حسن عمل کا امتحان ہے، اس کی آزمائش وہ آیا ہے۔ اس کی جو مرکزی مضامین ہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش، اموال اور اولاد کی آزمائش، آپ کے پاس بہت سارے مال ہے، اولاد ہے، تو وہ آزمائش کے بارے میں اس میں ہے۔ اقتدار کی آزمائش، پاور جو دیا جاتا ہے، قوت جو دی جاتی ہے، اور دنیا پرستی سے بچ کر قرآن پاک کی دعوت سے
جو اللہ सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान पाक पे जो दावत तौहीद दी है, उसके ज़रिए से आखिरत को कबूल करने की जो दावत अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, वो मरकज़ी मज़ामीन है इस सूरे के ख़ास तौर से। मतलब ये है कि हर तरीक़े की आज़माइश अगर इंसान इस सूरे को सही तरीक़े से समझ ले और इसके ऊपर अमल कर ले, तो वो हर किस्म की आज़माइश से पार हो सकता है, पास हो सकता है। चाहे वो ईमान की आज़माइश हो, चाहे वो दौलत और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की आज़माइश होती है, या फिर इल्म की कमी पेशी की आज़माइश हो, या फिर इक़्तिदार की आज़माइश हो, ये चारों आज़माइशों से वो खरा उतर सकता है, और होती भी यही है। जब इंसान दुनिया में होता है तो उसके साथ इन्हीं 4 कंटेंट के ऊपर, इन्हीं 4 जो फ़ील्ड्स है, वो ही आज़माई जाती है। तो दज्जाल के निकलने की जो आई है, बल्कि मैं आप लोगों को दोबारा से ये सूरे की फ़जीलत आज आपको बता रही हूँ दोबारा से, क्योंकि हम ख़त्म कर रहे हैं सूरे को, तो दोबारा से इसकी फ़जीलतें दोबारा सुनने की। सबसे पहले तो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई अहादीस मुबारक मरवी है, बल्कि चंद चीज़ें शायद हमने कवर की है, आप लोग भूल भी गए होंगे, इतने लंबे अरसे से चल रहा है हमारा सूरा। तो जो शख्स सूरे कहफ की इब्तिदाई 10 आयात महफूज रखेगा, वो दज्जाल से महफूज रहेगा, सही मुस्लिम की रिवायत है। और फिर जो शख्स सूरे कहफ की पहली 3 आयत पढ़ेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, बल्कि इसकी अगर आप लोग को दलीलें चाहिए तो भी मैं आप लोगों को हदीस मुबारक की नंबर्स भी शेयर कर दूंगी। और तीसरी जो फजीलत है कि तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, इसलिए कि ये दज्जाल के फितने से पनाह देने वाली है। ये अरबी इबारतें हैं, मैं उसके सिर्फ तर्जुमा आप लोग को बता रही हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक से साबित है और बिल्कुल सही हदीस है ये। चौथी फजीलत है, एक शख्स ने सूरह कहफ की तिलावत की जबकि उसके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था और वो घोड़ा बिदकने लगा। तो क्या हुआ था, उसने सर उठाकर देखा कि आसमान पर एक धुंध या एक बादल छाया हुआ है। उस शख्स ने उस वाक़े को, ये जो वाक़या पेश आया था, उसको नबी अस्सलातु वस्सलाम से कहा, जाकर बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत यानी इत्मीनान की रोशनी थी। सकीना जो होती हैं, ये एक इत्मीनान को कहा जाता है। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपके ऊपर भी सकीना नाजिल होती है, बेशक आप देख नहीं सकते उसको, वो महसूस दिल में महसूस होती है। जो कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत थी जो कुरान के पढ़ने से या कुरान पढ़ते वक्त नाजिल हुई। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और 5वीं फजीलत है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान तक रोशनी बाकी रहती है। यानी सूरह कहफ की तालीमात का नूर 1 हफ्ते तक उसके दिल और दिमाग पर रहेगा और वो दुनिया और दुनिया की जीनत के फितनों से महफूज रहेगा। और 6ठी फजीलत इसकी, जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करे, रोज़ क़यामत उसके लिए उसकी रिहाइश से, जहाँ आप रह रहे हैं ना, यहाँ से मिसाल के तौर पे, रिहाइश से मक्के तक एक नूर होगा। और जो आदमी आखिरी 10 आयात पढ़ता है, वो दज्जाल के खुरूज पर उसके फितने से महफूज रहेगा। तिबरानी की हदीस मुबारक है। तो ये सारी फजीलतें मैंने आपको दोबारा से बताई हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन फजीलतों को याद रखने वाला बनाए और इन फजीलतों को अपने जहन में रख के आप सूरह मुबारक पढ़े कि इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 1 पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मैं आपको अरबी आयतें नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हम फिर टाइम शॉर्ट हो जाएगा हमारा, सिर्फ मैं आपको तर्जुमे करती चली जाऊंगी और इसके अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं फिर आपको बता दूंगी कि सब तारीफ़ें, पहली आयत, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ न रखी। ठीक ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक बात कि यहाँ पर सकता है, तो यहाँ पर रुकना नहीं है, आप आगे चले जाएं क्योंकि कंटिन्यूशन उसका तर्जुमा आगे जाके हो रहा है कि ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है। जो अमूमी तौर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों को अल्लाह के अजाब से डराने के लिए आई है ये किताब और ईमान वालों को खुशखबरी देने के लिए आई है। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिसमें आयत नंबर 3 में जिसमें वो हमेशा रहेंगे, ये जो पिछली आयत में यहाँ जो बताया, यहाँ पर भी ला है तो यहाँ पर रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना। अगर आप रुक जाएं आयत पे तो रुक जाएं, लेकिन तर्जुमा उसका आगे तक कंटिन्यू होता है, कन्ना लहुम अजरन हसना मा किसीना फीही अबदा, कि जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अगर आप सिर्फ एक आयत को लेंगे तो आपको तर्जुमा समझ नहीं आएगा कि किस में रहेंगे, तो पीछे बता दिया है कि अच्छा अजर है जो है, यानी जन्नत जो है उसमें वो हमेशा रहेंगे। मैंने आपको मकता कब मायने बताया था कि किस तरह से वो
ہمیشگی کا جو معنی آتا ہے رہنے والے ہوں گے. تو وہی آگے جو آیت ہے آیت نمبر 4 میں، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. یہاں پر ابنیت کا جو سوال یہاں پر آیت نمبر 4 میں ہوا تھا، ہم نے کل آخری آیت میں کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام میں فرما دیا گیا ہے کہ میں بشر ہوں تم میں سے ایک. تو یہ جو ابنیت کا یہاں پر جو بیٹے اولاد بنانے کے لیے کہا گیا ہے، ولد جو بتایا جا رہا ہے، تو اس کی نفی وہاں پر کر دی گئی ہے کہ میرے بعد میں نبی علیہ السلام کو پھر بیٹا نہ مان لینا آپ لوگ. یہ امتی ہمارے لیے ایک نصیحت وہاں پر کہہ دی گئی ہے. اور آیت نمبر 5 میں ہے کہ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے. کس بات کا؟ ما لہم بہ من علم. جو کہا جا رہا ہے کہ ابنیت کا یعنی اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. یعنی جیسے کہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا مان لیا تھا، اور ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا تھا، اور جو کہتے جا رہے ہیں اسی بات کو، وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر 6 میں کہ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں. تو یہاں پر آیت نمبر 6 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، ان کو بار بار دعوتیں دیتے تھے، اور دل میں ایک تڑپ رہتی تھی کہ لوگ مان لے بات کو، کیوں نہیں مانتے. تو وہ جو دل میں تڑپ اور رونا، راتوں کا رونا، دن کی محنت، ان کے پیچھے پیچھے رہنا، تو اتنے زیادہ پریشان رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. آیت نمبر 7 میں دیکھیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ. یہاں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی سر و سامان بھی زمین پر ہیں، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے اور جو کفار ہے، جو کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، وہ نبی علیہ السلام کو بھی ایک تسلی ہو رہی ہے اس کے اندر، اور یہ بات کھولی جا رہی ہے کہ دنیا کی زینت کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، مت بھاگو اس کے پیچھے، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے. بس جسے اب دسترخوان بچھا کے بہت ساری نعمتیں رکھی جاتی ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کون اچھے بہترین انداز میں کھاتا ہے، تو پھر آپ کتنے اپنے آپ کو ایک دم پریزنٹیبل رکھ کے کھائیں گے. ایسے نہیں کہ کھا رہے ہیں بس جنگلیوں کی طرح اور ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ ہونے والا ہے. تو ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے دنیا میں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زینت سے مراد یہاں کے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے، سورج، چاند، ستارے، زمین اور بہتی ہوئی ندیاں ہیں، خوبصورت درخت ہے، اتنی ساری خوبصورتیاں تمہاری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہیں. وَإِنَّا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرما دیا کہ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے جو دوڑ دھوپ کر رہے ہو، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. قیامت آ جائے گی اور یہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن باقی کیا رہے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باقی رہنے والے تمہارے اعمال ہے. تو اس زینت کے پیچھے مت بھاگ جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے وہاں پر واقعہ بتا دیا ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا، جو مرکزی مضمون میں جو سوال کیا گیا تھا کہ یہودی یہاں پر آئے تھے نبی سے سوال کرنے کے لیے کہ وہ غار والوں کے بارے، وہ چند لوگوں کے بارے میں بتائیے جو اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یعنی وہاں پر غار بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا، بس ان لوگوں نے ایسے ہی ایک ویگ سوال پوچھ لیا تھا، ایک ادھیڑ سا سوال پوچھ لیا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ غار اور کدبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غار کا واقعہ بتانے کے بعد میں یہ ظاہر کر دیا اس آیت عجیب نشانیوں میں سے تھے، یعنی کہ ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ بر کے اٹھائے جانا 300 سال کے بعد میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا سپیڈ جا رہی ہوں کیونکہ اب ہم سب کر چکے ہیں بار بار، اس لیے تھوڑا آج میں سپیڈ جاؤں گی کہ میں کوشش کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور ہماری سارا سورہ مکمل ہو جائے ترجمے کے ساتھ میں. تو آپ لوگ کو اگر لگ رہا ہے کہ سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے تو مجھے ٹائپ کر کے بتا دیجیے گا. تو یہ جو واقعہ میں بتایا اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کس طرح سے تنبیہ ہوتی ہے. یہ سوال ہم سے سوال نہیں ہو رہا کہ ہماری کچھ انٹیلیجنس کا چیک کیا جا رہا ہے کہ اچھا تم بتاؤ اس کا جواب کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ اسی سوال میں جواب چھپا ہوتا ہے کہ تم اس کے پیچھے مت بھاگو. تو عجیب نشانیوں میں سے تھے. حالانکہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اپنے اطراف تو دیکھو ذرا پلٹ کے کہ کیا کیا تمہارے وہ ہے، وہ زیادہ عجیب ہے بجائے اس کے کہ ان کو 309 سال تک سلائے رکھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ تم کو مر کے اٹھائے جانا اور تم کو پہلی بار پیدا کرنا، یہ سارے امور زیادہ مشکل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا
کہ اے پروردگار، اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ آگے کی آیتوں سے شروع ہوگا۔ یہاں پر ایک پریسائسلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو چند نوجوانوں کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، وہ تو غار میں پناہ گزین ہوئے، اور انہوں نے کہا، اب دیکھیں یہاں پر کیا بات آئی ہے، آپ کو سورہ پورا یاد ہے، ربنا آتینا من لدن کا رحمہ، یہی رحمہ کے بارے میں ذوالقرنین نے بھی کہا، ذوالقرنین نے کہا، پھر خضر علیہ السلام نے بھی یہی کہا، پھر وہ جو باغ کے دو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی فضیل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، رحم کیا ہے۔ یہ جو ایک جذبہ ہوتا تھا، یہی جذبہ یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ لوگ کل بھی بتایا تھا، بارہا میں بتاتی رہتی ہوں، تو آج ریوائز ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نوازیے اور ہمارا معاملہ درست کر دیجیے۔ تو یہ ان کی دعا تھی، کیونکہ وہ وہاں پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں پر جا کے غار میں چھپ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سلا دی، سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ یہ جو ہم نے فضربنا علی آذانہم، میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفسیر بھی بتائی تھی کہ کس طرح سے وہ ایک انسان کو جب تھپکا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے انسان، تو پھر اس کو سنائی کوئی چیز نہیں دیتی ہے، اس کو جگانے کے لیے بھی اس کو ایسے ہٹ آواز دے کے اٹھو، سنا تم نے، جب تک کہ بندہ کان سے نہ سن لے وہ پھر ایسے ہی نیند میں، تو آپ کسی کو اٹھا لیں تو وہ کہے گا پتہ نہیں کب اٹھائے تھے، تو جب کہا سنا تو اس کا نے سر ہلا دیا، مطلب یہ کہ وہ جاگ گیا۔ تو یہ جو آواز کا جو سب سے پہلے جو ہوتا ہے، تھپک نیند لگتی ہے سب سے پہلے، اس کی آواز کان سنائی نہیں دیتے، تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ غار میں ان کو تھپک کے سالہ سال تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ یہاں پر گہری نیند کہا ترجمے کے اعتبار سے۔ اب آگے دیکھیں، اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہا ہے کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ایک آیت میں کہہ دیا کہ ہم نے ان کو سلا دیا، اگلی ہی آیت میں فرما دیا کہ ہم نے ان کو جگا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آیتوں کے درمیان میں بہت لمبے لمبے وقفے ہوتے ہیں، عرصے ہوتے ہیں، بہت ایسے نہیں کہ ایک آیت کے بعد میں کہا تو یوں سلایا اور یوں اٹھایا، تو ایسے نہیں ہوتا کہ آیت تو ہمیں بتانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن درمیان میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ تو پھر کیا ہوا، وہ لوگ جب سو گئے تو پھر یہاں پر سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اٹھایا تاکہ وہ جان لیں کہ کسی کا کیمرہ کھلائیں، بند کے لیجیے پلیز، تو وہ جان لیں کہ وہ وہاں پر کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے، کہ وہ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ آیت نمبر 13 ہے، یہاں سے ڈیٹیل واقعہ چل رہا ہے ان کا۔ ایک تو مرکزی ایک بالکل پریسائسلی بتا دیا کہ ایسے ہوا کہ ہم نے ان کو سلا دیا، پھر ان کو جگا دیا، پھر واپس میں جان لے کہ وہ کتنے سال تک سوتے رہے۔ اب یہاں سے ان کی ڈیٹیل چل رہی ہے پوری کی پوری۔ تو اور ہم نے آیت نمبر 14 ہے یہ، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ یہ کب ہوا تھا یہ واقعہ؟ دو تفسیریں میں نے آپ کو بتائی تھی اس وقت میں، کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے جب اعلان کر دیا سب کو پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، یا پھر ممکن ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا جب کہا تو ممکن ہے کہ یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد میں ان کو بادشاہ کے پاس میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہو، تب جب مکالمات شروع ہوئے تب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنے ایمان کا ڈکلیریشن کیا اور ان کو پتہ تھا اب ان کو خطرہ ہونے والا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ یہ آپس میں ان کی فکر شروع ہو گئی یہاں پر کہ کیوں یہ لوگ آپس میں ٹھیک ہے تمہارے ہے تو پھر دلیل لاؤ، اگر تم پتھروں کو جو کچھ بھی ان کے معبود بنا کے رکھے ہیں، آگ کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، یا بتوں کو بنایا ہے، جس کو بھی بنایا، اگر تمہاری مدد کرتے تو کس طرح کرتے، کوئی دلیل تو لاؤ۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ ان کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں پھر اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب آیت نمبر 16 کا، چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تم تو اب ایمان تو دل میں ہوتا ہے،
دل سے تم لوگوں نے انکار کر دیا، اب فزیکلی بھی، بدن سے بھی اب ان سے پناہ، اب ان سے ہٹ کے، ان سے بے تعلقی اختیار کر کے اب غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ یہاں پر کیا تھا ان کا؟ رحمتی ہی کا سے مراد ان کے جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور ان کی وہ جو گھبراہٹ ان کے دل میں تھی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ تعالیٰ تم کو لے لیں گے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت کو بتایا ہے کہ جب وہ وہاں پر تھے تو کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ میں، کہ سورج کس طرح سے نکل رہا تھا اور کس طرح سے غروب ہو رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انٹرنس تھا، اور یہ اس طرح سے یہاں پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اور سورج کی روشنی جو ہے ایک مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف سورج ڈوب جاتا تھا، اور شمال میں یعنی نارتھ میں ان کا کیو کا انٹرنس تھا۔ اور نارتھ ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اندر ہوائیں بہت اچھی جاتی ہیں، لیکن روشنی جاتی ہیں، دھوپ شدت والی نہیں جاتی، وہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں جاتی، تو ان کے جسم بھی وہاں پر خراب نہیں ہوئے تھے۔ اور وہ کہاں پر رکے ہوئے تھے؟ وہ کھلے حصے میں رکے ہوئے تھے، فجوہ کہتے ہیں اس کو، کھلے حصے کو یہاں پر۔ تو یہاں پر وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، اور حالانکہ کھلے حصے میں تھے لیکن ان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور ان کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی باڈی بھی خراب نہیں ہوئی، ان کے کپڑے بھی نہیں خراب ہوئے، بلکہ وہ کتے کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، دائیں یعنی رائٹ سائڈ پہ چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، یعنی رائٹ۔ تو جب آپ نارتھ کو فیس کریں گے تو وہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سورج داہنی جانب سے چڑھتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ یہ داہیں اور بائیں جانب جو بتایا جا رہا ہے، اس سے مفسرین نے یہ قول لیا ہے کہ وہ فیسنگ جو ہے نارتھ کی تھی، کیونکہ جب آپ سورج نکلتا ہے تو دیکھ لیں، جب آپ سورج رخ ہو کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کا شمال ہوتا ہے، نارتھ ہوتا ہے، تو جب آپ نارتھ سائڈ فیس کریں گے تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو سورج ہوتا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے بتا دیا گیا ہے کہ ایسے نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو طلوع آفتاب ہو رہا ہے تو رائٹ سے ہوتا ہے، اور غار ان کو چھوڑ کر داہنی جانب چڑھ جاتا ہے اس طرح سے، اور جب غروب ہوتا ہے تو جب سن سیٹ ہو رہا ہے تو بائیں جانب نہیں، لیفٹ۔ تو آپ نارتھ کو فیس کریں گے تو رائٹ سائڈ سے آپ کو سورج نکلے گا، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو سورج ڈوبے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ غار کا جو رخ تھا وہ نارتھ کی طرف تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں، کھلی جگہ میں وہ سو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ ولی اور مرشد اس کو رہنمائی کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھٹکا دے، تو میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ اللہ بھٹکانے سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتے کسی کو، انسان خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور پردے پڑ جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتے کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ترجمہ کر لیتے کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُوَ رُقُودٌ، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور سونا ان کا کیسا تھا کہ ہلکی میٹھی نیند تھی، کہ ایک دم سے جاگ جائے، ایسی اس طرح کی نیند تھی ان کی، رقود سے جو کہا جاتا ہے۔ تو جاگنا کیسا تھا ان کا؟ جاگنا اس طرح تھا کہ ان کے پلک جھپک رہے تھے، آنکھ کھلی ہوئی تھی اور وہ پلکیں جھپک رہے تھے۔ اور ہم نے انہیں اچھا سونا کیسا تھا کہ رقود جو کہہ رہے ہیں کہ ہلکی نیند تھی اور جاگتی ہوئی نیند تھی، اور ان کے جسم کی اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ میں یہ پوچھوں گی آپ کو ایگزام میں کہ میں نے پچھلی بار نہیں پوچھا تھا، لیکن ان کے جسموں کی حفاظت کیسے کرتے تھے اللہ تعالیٰ؟ ان کا جاگنا کیسے تھا؟ پلک جھپک آنکھیں ان کی بند تھی یا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی؟ اور ان کو جسم کو کیسے حفاظت کی؟ کروٹیں بدل بدل کے حفاظت کی، یا مکمل ایک ہی طرح سے سو رہے تھے جیسے؟ کیونکہ ہم نے جب عزیر علیہ السلام کا پڑھا تھا واقعہ، وہاں پر یہ ساری ڈیٹیلز نہیں تھی کہ وہ کروٹیں بدلتے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، کیسے سلایا وہاں پر نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ 100 سال کے بعد ان کو جگایا
वहां पर सिर्फ ये बता दिया गया है कि उनका घोड़ा, उनका गधा हड्डियां बन गई थी, उनका खाना गरम गरम ऐसे ही रखा हुआ था। तो जो जल्दी खराब होने वाली चीज थी उसको अल्लाह ताला ने बाकी रखा, और ज्यादा देर तक रहने वाली चीज को अल्लाह ताला ने सड़ा गला दिया। और लेकिन वहां ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि इनको हम करवटें दे दे कर उनको जगाते थे और वो जागते नजर आते थे, ऐसा कुछ नहीं बताया, यहाँ पर बता रहे हैं। और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए हुए बैठा था। मैं ये पूछूंगी कि उनका कुत्ता कहाँ बैठा हुआ था, मुमकिन है, अभी मैंने पेपर तो नहीं बनाया कि उनका कुत्ता कहाँ बैठा हुआ था। गार के दहाने पर हाथ फैलाए हुए बैठा था। और ये सूर्य कहफ में दो जानवरों का जिक्र आया है। मुमकिन है कि मैं ये पूछ लूं, एक यहाँ कुत्ता है और पीछे हम मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में पढ़ेंगे कि मछली का वाक़या आया था, जो अपने रास्ता बनाकर वहां पर चली गई थी मछली। अगर तुम उन्हें झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके अंजार यानी उनके उनके सॉरी तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। जब देखते तो एक कैसे उनका अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस जगह को ही ऐसा बना दिया था कि वहां पर ऐसा होता था कि कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। अगर अगर देखते तो वो डर के मारे भाग जाते वहां से। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमा दिया। अब आयत नंबर 19 में 19 में ये पहला टेस्ट हमारा होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये हमारा आयत नंबर 28 27 तक हमारा फर्स्ट टेस्ट रहेगा। उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। और उसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछ गछ कर ले कि उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे। दूसरों ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे हों। और फिर वो बोले कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि हमारा कितना वक्त इस हाल में गुजरा है। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजे चलो, और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। ठीक है, वहां से वो कुछ खाने के लिए ले आए, और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। तो ये वाकया हुआ कि जैसे वो उठे, सबसे पहले उन्होंने क्या सवाल किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हम कितना अरसा रहे। किसी के पास जवाब नहीं था। सुबह के वक्त शायद हम आधा दिन सोए या कुछ लम्हे सोए, क्योंकि वो जब दाखिल हुए थे उसके अंदर तो सुबह का वक्त था और अब ये शाम का वक्त होने लगा था। तो उनको लगा कि शाम या दोपहर का जो वक्त थोड़ा सा ढल गया, तो वो सूरज की तरफ से उन्होंने पहचाना कि इतना वक्त हम सोए होंगे। वरना उनको बॉडी के अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए, बूढ़े नहीं हो गए, उनके कुछ भी नहीं हुआ। दाढ़ी और बाल और नाखून ऐसे नहीं बढ़ गए 300 साल में, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही उठे वो लोग। तो अब उन्होंने क्या किया, दूसरी चीज उनकी क्या थी, भूख लग रही थी उनको। तो पैसे देके जो उन्होंने क्या किया वहां पर कि कुछ चांदी के सिक्के दिए थे। यहाँ पर जो मेटल का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इस सूर्य में दो मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है, एक तो चांदी है और जुल्करनैन के वाक़े में तांबे का जिक्र आया है। ठीक है, और लोहे का भी आया है, बल्कि 3 मेटल्स यूज हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि लोहे की वो शीटें डाल रहे थे वो लोग, और तांबा उसमें पिघला के डाला, और यहाँ पर चांदी के सिक्कों के बारे में आया है। तो सबसे अच्छा खाना वो क्यों कहा उन्होंने, पाक साफ खाना, मतलब हलाल खाना, क्योंकि वो वहां पर बुतों का राज था, तो बुतों के सामने जबीहा जो होता था, तो इस वजह से उन्होंने कहा। और जो उन्होंने तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो क्या थी, कि अपने आप को थोड़ा सा बचा के लाना कि लोगों को खबर ना हो जाए। आयत नंबर 20 के अंदर, अगर कहीं अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस क्या हो जाएगा, संसार ही कर डालेंगे, फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो फिर हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। ये उन लोगों के बीच की बातचीत हो रही है। एक तो खाने के लिए भेजा, दूसरा अपने से टाइम पूछा, कितने टाइम सोते रहे हम लोग। फिर उनकी और एक जो फिक्र थी वो ये कि अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया तो हमें दो काम कर देंगे, या तो संसार कर देंगे या फिर हमें अपने दीन की तरफ पलटा लेंगे। और अगर हम उनकी दीन की तरफ चले जाएंगे फिर तो हमारे लिए कोई फलाह का रास्ता ही नहीं बचेगा। तो आयत नंबर 21 में, इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतला किया ताकि लोग जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक दीवार चुन दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ था, जब वो शहर में गए थे तो उनको पता चल गया, वो सारा पकड़े गए। उन्होंने पूछा अपने अहवाल के बारे में तो वहां पर उनको
تو چاندی کے سکے دے کے انہوں نے کہا کہ کہیں خزانہ مل گیا کیا، پولیس کے پاس لے گئے، وہاں سے بادشاہ کے پاس لے گئے، تب انہوں نے واقعہ سنایا ان کو کہ ہم اتنے سال تک ہم وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کے دور کے ہیں ہم لوگ، اور وہ قصہ بھی وہی، وہ سکہ بھی وہی تھا، پھر اس کتنے سالوں کے بعد میں کتنے 15-18 بادشاہتیں بدل گئی تھی، اور پھر سب کو پتہ چلا کہ یہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت مسئلہ میعاد کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ مر کے وہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور یہ تھا کہ عذاب اگر ملے گی یا نعمتیں ملے گی تو کیا روح کو ملے گی یا جسم کو ملے گی، دو بھی سوال تھا ان لوگوں کا۔ تو بادشاہ بڑا مخلص تھا، اس نے بہت دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو جگا دیا۔ اور پھر کیا ہوا تھا جب وہ لوگ کو پتہ چل گیا، پھر سارا کچھ ملاقات ہوئی، سارا کچھ ہونے کے بعد میں ممکن ہے کہ یہ لوگ باقی بادشاہ کا بھی ہم نے پڑھا تھا اختلاف تھے کہ وہ واپس جا کے ان سے ملاقات کیے تھے، یا پھر یہ اپنے ساتھیوں کو بولنے کے لیے اندر گئے اور پھر وہیں گفا میں چلے گئے اور واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہر والوں کو جب پتہ چل گیا تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ یہ پوائنٹ تھا اصل میں ان کا سوال میعاد کے اوپر اور مر کے اٹھائے جانے کا اور قیامت کا تھا، بجائے اس کے کہ یہ اس بات پہ غور کرے۔ ان لوگوں نے کیا شروع کر دیا، آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہی ہمارا انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بتا رہے، کتنا بڑا واقعہ رونما ہونے کے بعد میں بھی انسان بے فائدہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اصل مدعا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پوری کی پوری تربیتی سورہ ہے ہمارا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اصل مدعا یہ تھا کہ قیامت اور میعاد کے بارے میں پتہ چل جائے، لوگوں کا یقین بن جائے، بجائے اس پہ انہوں نے کہا، بعض نے کہا کہ چلو گرو ان کی دیوار بنا دیتے اور ان کو یہیں چنوا دیتے اور ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو یہاں پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے تاکہ ہم ان کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت میں خوب رغبت کریں، اور بعد میں پھر کیا ہو جائے گا، شیطان ان کو بھٹکا کے پھر شرک میں مبتلا کر دے گا اور بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال دونوں بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان ایسا ہی ہے جیسے کہ بیکار چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جو کام کا مدعا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو آگے کی آیت جو تھی یہاں پر 22 اچھا ایک اور بھی مسئلہ شروع ہو گیا، ایک تو ان کا کیا کرے، پھر دوسرا ان کی فساد کیا شروع ہو گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب بے تکی باتیں ہیں، بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ یعنی کچھ بھی پوچھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر جو گنتی کے بارے میں ڈسکشن آئے گا اس کے اوپر بھی آپ زیادہ چیزوں پہ بچ جائیے، بس جو ہمارے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے بس اسی پر رہیے، بحثوں میں مت جائیے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آگے بہت سارے سوالات آئیں گے نا، خضر علیہ السلام کہاں ملے تھے، وہ کہاں گئے تھے، وہ ذوالقرنین کی دیوار کہاں ہے، یاجوج ماجوج کہاں پر ہے، وہ باغ والے ہیں تو وہ کہاں ہے، یہ ساری چیزوں میں جانے سے منع کرنے کے لیے یہی ایک پہلی جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، ہمیں بھی یہاں پر تنبیہ فرما دی کہ بیکار کے بے فائدہ چیزوں میں مت جانا، جو بات نصیحت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، اس سے آگے کسی اور کی کتابوں میں مت پڑ جانا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے کہ 3 اقوال آ گئے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ 3 اقوال آئے ہیں اس کے اندر۔ اور جو آیت نمبر 23 میں ہے کہ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ کے معاملے میں کہا تھا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، اور 15 دن تک نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اصل میں اللہ معاف کرے میرا لفظ غلط ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں فرمائی جا رہی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کے ذریعے سے جو بھی کرواتے تھے اللہ تعالیٰ امت کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ خطا سرزد ہوئی تاکہ ہمیں نصیحت کی جائے۔ آیت نمبر 24 میں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، یہ جو کہا گیا ہے الا ان یشاء اللہ وذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان، اچھا ایک منٹ، یہاں پر
अपनी जो मशीयत है वो अल्लाह ताला के साथ में, जो अपने मामलात को अल्लाह की मशीयत के साथ जोड़ देने के मामले में यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि अगर भूले से ऐसी बात ज़बान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कहो उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। अगर कोई इंसान इंशा अल्लाह कहे ना भूल जाए, यशा अल्लाह कि इंशा अल्लाह, तो इंशा अल्लाह कहना अगर कोई भूल जाए तो फिर जब याद आए उसको कह देना चाहिए। और यहाँ पर आयत नंबर 25 में, और वो अपने गार में 300 साल रहे, इसके बारे में भी एक बहस हुई कि वो कितने साल रहे। तो यहाँ पर इस आयत में बता दिया गया, मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि 300 साल सोलार कैलेंडर के हिसाब से और 309 साल लूनार कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि हर साल में 13 दिन का फर्क आ जाता है। मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताया था उस वक्त में, किस तरह से 300 साल को हम कैलकुलेट करके 9 साल और कुछ दिन बढ़ रहे थे, तो उसको हमने 9 साल पे राउंड अप कर दिया था। तो 300 यहाँ पर जो आयत में बता दिया गया, और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तो 309 साल रहे वो टोटल, अगर लूनार कैलेंडर से देखेंगे तो। आगे आयत नंबर 26 में है कि यहाँ पर फरमाया गया है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह उनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानते हैं। आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल अल्लाह उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करते। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सना बयान की जा रही है। अब आगे फरमाया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की किताब में से कुछ आप पर वही किया गया है, उसे जूं का तू सुना दीजिए। ये जो असहाब कहफ का वाक़या आया है, इसी के मामले में फरमाया जा रहा है कि वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका, आप उनको ऐसे कैसे पढ़ के सुना दीजिए। और उनके उनके तो उनके सवाल नहीं थे, आज भी सवालात आते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो पूरे सवालात के दरवाजे को बंद कर रहे हैं कि अब कोई सवाल जवाब कुछ भी करें, जैसे कुरान पाक में जो वही के जरिए से बताया गया है, बस आपने उसी को कह देना है उन लोगों को, और उसके अंदर कुछ भी रद्द बदल नहीं होगा। अब आगे उसे जूं कर दूं सुना दीजिए, कोई इसके फरमुदात में को बदल देने का मजाज नहीं है। और अगर आप ये आयत ब्रैकेट में जब आता है तो ये मुफस्सिरीन का कौल होता है समझाने के लिए। और अगर आप किसी की खातिर इसमें रद्द बदल कर देंगे, जो जहाँ पर वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदन, तो आपके लिए कोई पनाह की जगह नहीं है। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी नबी वसल्लम के लिए कोई आयत आती है तो नबी वसल्लम के जरिए से हमें तंबी फरमाई जा रही होती है। तो आयत नंबर 27 तक हमारा फर्स्ट टेस्ट रहेगा। ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट टेस्ट रहेगा। आयत नंबर 28 से हमारा दूसरा टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 2। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, ये वाला मैंने आपको शान नुज़ुल बताया था इसका, कि नबी वसल्लम के मजलिस में जब कोई आते थे, वो सरदार और वो लोग जब आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ये सहाबा बैठे होते थे, असहाबे सुफा के, और दूसरे सहाबा जो गरीब होते थे उन्हीं कपड़े पहने हुए रहते थे, और उनके पास से पसीने के गुलाम या गरीब होते थे। तो ये लोग आके वहां पर कंप्लेन करने लगे कि इनको हटाओ, पहले हम नहीं बैठेंगे इनके साथ में, इनके पास से बदबू आती है। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल है कि और अपने दिल को उन लोगों की मागियत पर मुतमईन कर दीजिए जो अपने रब की रज़ा की तलबगार बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरिए। ये सहाबा की तारीफ फरमाई जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाके तशरीफ फरमाए कि मेरी उम्मती, देखिए कुछ भी हो तो नबी वसल्लम की उम्मती ही है ना, तो अल्लाह ताला खुद तारीफ फरमा रहे हैं, हालांकि ये लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि क्या आप दुनिया की जीनत पसंद करते हो, किसी ऐसे शख्स की इताअत ना कीजिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ाकार इफरात और तफरीद पर मबनी है। ये यही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उन लोगों की जो सरदार है उनके इक़्तिदार की नफ़ी कर दी है कि उनका दिल तो वैसे ही गफलत में पड़ा हुआ है। और इफ़रात और तफरीद, मैंने आपको बताया था कि नफ्स की इफ़रात और तफरीद क्या होती है, हमने उसकी तशरीह काफ़ी डिटेल में की थी उस वक़्त में। इंसान गाफिल कब हो जाता है कि वो हद से बढ़ जाता है अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने में, वो अल्लाह ताला की बांधी हुई हुदूद का कोई पासबारी नहीं करता, बल्कि जो मर्जी है वो करना शुरू कर देता है अपनी मर्जी के हिसाब से। और जो नेकुकार बंदे होते हैं वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए ताअत गुजार होते हैं हमेशा, और हमेशा अल्लाह के जिक्र में सुबह शाम अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। आयत नंबर 29 में है, साफ कह दीजिए कि
یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ تو یہاں پر یہ سارے اپنے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پھر کیا ہے وہاں پر۔ تو ان کے لیے وہ جو میں نے آپ کو ہم نے یہ آیت کا کافی ڈیٹیل میں تفسیر کی تھی کہ محل کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے چہرہ کیوں جلایا جائے گا، اور سرادقہ سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیل کیا تھا کہ وہ پردے ہوتے ہیں اور آگ کی لپیٹوں میں وہ گھیرے ہوئے ہوں گے سارا کچھ، اور محل اس تلچٹ کو یا پھر ہر پگھلی ہوئی چیز کو، ہر پگھلی ہوئی دھات کو، گرم دھات ہوگی تو یہ اتنا گرم ہوگا کہ جب ان کے چہرے کے قریب آئے گا تو چہرہ بھی بھون جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ، اور کتنا برا ان کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہی جہنمیوں کا تذکرہ آئے گا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اور جنتیوں کے بارے میں خوشخبری دے دیتے ہیں کہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، یعنی ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے۔ اب یہاں پر موٹے اور باریک ریشم اور سونا مردوں کے اوپر حرام ہے دنیا میں، لیکن وہاں پر جنتی زیور پہنیں گے، وہ کنگن بھی ہوں گے، زیورات بھی ہوں گے، ریشم بھی ہوں گے، باریک بھی ہوگا، دبیز بھی ہوگا، اور اس طرح کا سبز کپڑے پہنیں گے۔ وہاں پر رنگ کے بارے میں بھی یہاں پر آ گیا ہے، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کو ایک تسلی بھی فرما دی یہاں پر، اور یہاں آگے فرما دیا آیت نمبر 32 میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ اب یہاں سے کس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے؟ باغ والوں کا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیجئے۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی۔ یہاں پر جو بتایا گیا لِأَحْدِهِمَا جنتین، 2 باغ، من اعناب، تو انگوروں کے۔ اب باغات کے بھی میں پوچھوں گی کس کا باغ لگایا گیا تھا، کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں کیلوں کا بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، جنت میں کیلے کہاں سے آئیں گے، سب کو یہی تھا کہ کیلوں کا تذکرہ، جنہوں نے صحیح سے نہیں پڑھا انہوں نے غلط لکھ دیا۔ ایک دو سوال سب کے غلط ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا کون سے سوال پہ ہر کوئی، نہیں جس کو کم آئے وہ میکسیمم لوگ اسی سوال پہ کنفیوز ہو گئے تھے۔ تو تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں۔ من اعناب، اب یہ انگور کا موسم آ رہا ہے، کھائیں تو سوچیں جنت کا میوہ ہے نا انگور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی۔ تو یہاں پر میوے بھی آ گئے، انگور اور کھجور اس سورے میں آئے ہیں، اور کون سے میوے آئے ہیں آپ لوگ بھی غور کریے گا، میں پوچھوں تو ممکن ہے کہ میں پوچھ لوں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو باغات، وہ جو کھجور کے درخت ہے اس کے نیچے کی جو جگہ تھی وہاں پر بھی انہوں نے کاشتکاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ کون تھا یہ بندہ؟ میں نے آپ کو اس کا شان نزول بتایا تھا کہ دو لوگ تھے، ایک مومن تھا، ایک شرک کرنے والا انکاری بندہ تھا۔ تو 4 ہزار دینار ان کو وصیت، وہ وراثت میں پیسے بھی لیتے، ایک نے تو صدقہ کر دیا، جہاد میں اللہ کے راستے میں دے دیا، اور ایک دوسرے بندے نے زمین خرید کر اس کو خوب باغ لگائے، کھیتی کی۔ تو اس کے باغ کی کوالٹیز بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ہم نے پیچھے سورہ واقعہ میں بھی کر لیا تھا، بلکہ پچھلی صورتوں میں ہم نے کیا تھا کہ کیا تم بیج تم ڈالتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اس میں سے کھیتی، تمہارا کام تو بیج ڈال دینا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ باغ ہونا مراد یہ ہے کہ اس نے تو بیج ہی ڈالا، یہ لہلاتا ہوا باغ جو کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ انسان کا کام ہے بیج ڈالنا، کھیتی نکالنا تو اللہ کا کام ہے اس کے اندر سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر وہ لگے تھے فروٹس اینڈ سب، مطلب اچھی زیادہ اس کی کھیتی ہوئی تھی۔ تو بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی، یعنی زمین اپنے غلے کو خوب جب نکالتی ہے، درخت اپنے پورے اندر سے اگال کے نکالتا ہے، تو ایسے باب محاورے میں ہم اس طرح کہیں گے۔ تو ان باغوں کے اندر ہم نے
ایک نہر جاری کر دی. سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا, باغ ہے, باغ کے اندر سے نہر جاری. اب جس کے باغ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہر, پانی کی پرابلم کتنی بڑی ہوتی ہے, اور جب اس کے اندر ہی کوئی نہر آ جائے تو اس کی اپنی نہر ہو جاتی ہے. تو اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. نفری نہیں, عدد کے اعتبار سے, لوگوں کے اعتبار سے بھی نفر ہم انسانوں کو کہتے ہیں نا, تو مالدار بھی ہوں اور اشیاء بھی میرے پاس زیادہ ہے, لوگوں بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں ہم کہاں کہاں فٹ ہوتے ہیں, ہر آیت میں ہم فٹ ہو جاتے ہیں, ہم بھی یہی کرتے ہیں. آیت نمبر 34 میں اس بندے نے, اب یہاں سے تکبر کی علامتیں شروع ہو گئی اس کی, تو پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا, یعنی باغ میں داخل ہوا. اور دخل الجنت, جنت باغ کے معنی میں بھی آتے ہیں. تو پھر وہ اپنی جنت میں یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, اپنی جان کے اوپر. اب اس نے گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم کرتا ہے, کسی اور کے اوپر, اللہ پہ کیا ظلم کرے گا, کسی اور پہ کیا ظلم کرے گا. میرے اپنے مال پہ میں تکبر کر لوں گی تو میں اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہی ہوں, جب یہ چھن جائے گا تو پھر کیا ہوگا, وہاں پر ہاتھ ملتے بیٹھا تھا وہ. تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. قال ما اظن, میں نے آپ کو بتایا تھا ظن کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ وہم, ایک وہم کا معنی ہوتا ہے اور ایک یقینی علم کا معنی ہوتا ہے. یہاں پر وہم کے معنی آ رہے ہیں. اور ایک جو ایک ٹرک کہتے ہیں, ظن کے بعد میں اگر ان آ جائے تو میں آپ کو آگے کی آیت میں بتاؤں گی کہ وہاں پر یقینی علم کے معنی میں کیسے ہوتا ہے. یہاں دیکھیں ظن کے بعد میں ان آیا ہے تو یہ وہم کا معنی ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو ظن کے بارے میں بعد میں اگر ان آ جائے تو وہ وہم کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس کو کیا وہم ہو گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے میرے پاس سے. آیت نمبر 36 دیکھیں, اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. وما اظن الساعۃ, تو یہ بھی اس کو وہم ہو گیا. خیر یہاں پر ان نہیں آیا ہے لیکن اس کو کیا ہو گیا کہ اس کو وہم ہو گیا. اب پہلے کیا تھا, مجھ سے یہ مال نہیں چھینے گا, تکبر کے سٹیجز دیکھتے چلے جائیں. اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی, اور تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا. اب دیکھیں وہ میعاد پہ بھی شک کرنے لگا, قیامت کا انکاری ہو گیا, میعاد پہ شک کرنے لگا, تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. کیوں کہا اس نے, کیونکہ اس کو لگا کہ میں بڑا نیک ہوں, تو نیک لوگوں کو دنیا میں نوازا جاتا ہے, تو جب دنیا میں اتنا نوازا گیا ہے تو پیچھے بھی آخرت میں بھی میں نوازا جاؤں گا. اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے بھی وہم کے اوپر ایک ہتھوڑا مارنا ہے کہ یہاں کچھ مل جائے, بہت کچھ, اولاد مل گئی, مال مل گیا, اور بڑے کچھ وہ ہو, تو پھر یہ مت سمجھ لینا کہ جنت میں بھی تمہارے لیے, آخرت میں بھی تمہارے لیے سارا کچھ ہے. ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے اور میں تمہیں دیکھ کے آزما رہا ہوں. تو ہر ایک کے پاس, جس کے پاس ہے اسے بھی ڈرنا چاہیے, جس کے پاس نہیں ہے اسے بھی ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر آگے کی آیت نمبر 37 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گفتگو جو ہوتی ہے آپس میں, یحاورو جو ہوتا ہے, مطلب یہ آپس میں گفتگو کرنا ہوتا ہے, یہ ایک دن نہیں ہوتی ہے, روزانہ کا بات ہوتی ہے. آپ پڑوسی ہیں, آپس میں آ رہے ہیں, ہمسایہ جب ہوتے ہیں تو روز بات چیت ہوتی ہے, روز اس کو تنبیہ فرما رہا ہے, روز اس کو وہ نصیحتیں کر رہا ہے, تو آخر کار کبھی ایک دن جا کے اس کا نقصان ہوا ہے. تو اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا, اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. یہاں جو کہ نا اکفر تھا, یہ حمزہ جب آ جاتا ہے نا تو یہ بہت ہی وہ ہو جاتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. مٹی کا بھی ہم نے کر لیا تھا کہ مٹی ہمارے جسم کا جز ہے, کیونکہ ہمیں جو غذا ملتی ہے وہ زمین سے ملتی ہے, جو کہ غذا بھی مٹی کا جز ہوتی ہے. اب آگے کی آیت نمبر 38 میں, رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے, وہی اللہ ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو دونوں میں گفتگو ہوئی ہوگی کہ بھی تمہیں کیا ملا, تم تو اللہ کی میں عبادت کرتے ہو, تم تو فقیر غریب ہی کھڑے ہو, میں دیکھو میں کتنا مالدار ہو گیا ہوں. ممکن ہے کہ ان کے بیچ میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں, روزانہ کی بات چیت میں تو پتہ ہے کچھ نہ کچھ بولتا سنتا رہتا ہے انسان. تو یہاں پر کیا ہوا, اس نے اپنے جواب میں کہا کہ ہمیں بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی تانے دے مال کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, تو چپ رہنا, اس کو پلٹا کے تانے مت دینا, اس کو نصیحت کرو. اور اگر تمہارے اوپر کوئی تانا دیا جائے تو تم اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتے ہو کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور کیا کہا, اور جب تو اپنی باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہر نعمت کو دیکھ کر یہی کہنا چاہیے. یہاں سے یہی نصیحت ہمیں مل رہی ہے کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے. اچھا, دو چیزیں آ گئی اس کے اندر. ایک تو سامنے والا, تو نے مجھے نظر لگا دی,
ہم کہتے ہیں نا ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر لگ گئی، تو کسی کو بلیم کر رہے کہ آپ بھائی تو نے مجھے نظر لگا دی، کیوں نظر لگا رہے ہیں مجھے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے باغ میں جاؤ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے مال میں کم ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اولاد بھی کم ہے، مال بھی کم ہے، تو میرے نظر کا شبہ ہے تو پھر. اور جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، جو دیکھ رہا ہے اسے بھی کہنا چاہیے، اور جس کا مال ہے اسے بھی کہنا چاہیے. ہمیں خود اپنی نعمتوں کے اوپر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے. بچہ اگر آپ کا بہت اچھا دعا پڑھ کے سنا رہا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اچھا اچھے نمبر لا رہے ہیں، خراب نمبر لا رہے ہیں، تب بھی ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ خراب نمبر لانے کے بعد میں وہ تو صحیح سلامت پہنچا ہے نا گھر کو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا. تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، اولاد تو ہے نا آپ کی سب سے بڑی نعمت، آپ کے مال کو، آپ کے گھر کو، آپ کی صحت، اپنی صحت، اپنے علم، آپ لوگ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بٹھا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. خود بار بار کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے ہم پڑھنے بیٹھے، اگر نہ نظر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو پھر ختم پڑھنا ورنہ. تو آیت نمبر 40 میں تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. یہ یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ جب کسی سے یا مکالمات نہیں ہو رہے یا طنز ہو رہا ہے، تو طنزیہ گفتگو جب ہوتی ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے اخلاق کو کس معیار پہ رکھنا چاہیے. تو میرا رب مجھے تیری جنت سے یعنی تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. یہ بددعائی کلمات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بددعائی کلمات نہیں ہے. اس کو نصیحت کر رہا ہے وہ کہ تم اتنا تکبر کر رہے ہو، اتنا کچھ کر رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو. کیا پتہ ممکن ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے. اتنے پتہ نہیں کتنے بار اس نے تانے دیے ہوگے، کتنے بار اس نے نصیحت ایسے ہی کی ہوگی جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. آیت نمبر 40 یہ نصیحت کے کلمات ہے. کوئی یہ اس کو لے کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو بددعا دے سکتی ہوں. نہیں، بالکل بددعا کی لعنت اور بددعائیں بالکل نہیں دینی چاہیے کسی کو، چاہے ہمیں کتنی بھی کوئی تکلیف دے لے. بس اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہدایت دے. بہت کوئی تکلیف دے تو کہیں اللہ ہدایت دے، کیونکہ اس کو ہدایت مل گئی تو آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. آیت نمبر 41 یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. یہ بندہ تنبیہ فرماتے جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نعمتیں بھی چھن سکتی ہیں، یا پھر جو پانی تمہارا نہر جو باغ اوپر سے بہ رہی ہے نہر، یہ اگر زمین کے اندر چلی جائے تو پھر کیسے نکالو گے اس کو. آیت نمبر 42 میں ہے آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہ عذاب آنے کے بعد میں اس کا افسوس ہے. آیت نمبر 43 میں نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. یعنی کہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا بڑا لوگوں کو شریک کرتے تھے میرے ساتھ میں لاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، تو اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکا. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہیں جو وہ دکھائے. سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے. دیکھ کتنی پیاری نصیحت کی آیت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال کے بعد میں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کی ایک ایک نور کو ہمارے سینے میں اتارے، اور ان آیتوں کو سمجھ کے اس کے پر عمل کرنے والا بنائے. سبحان اللہ، آمین. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں فرما رہے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کے پودے خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد میں سب ختم ہو گیا، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایک مثال دے کر پھر بھی ایک مثال دے رہے ہیں، پھر بھی مثال دے کے رہے ہیں اس کی جو زمین کی جو کچھ بھی ہے یہ سب آسمان سے بارش آئی، خوب لہلاتا کھیت، پھر سوکھ گیا، پھر بھس بن گئی، پھر ہوا لے کے اڑ کے چلی گئی. تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. انسان کے لیے باقیات و صالحات، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو نیا کلاس شروع کیا تھا جس میں آپ سب کو سیکھ کر سکھانا ہے، اپنے لیے باقیات و صالحات کر لینا ہے انسان کو.
فکر اس دن کی ہونی چاہیے، آیت نمبر 47، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل براہنا پاؤ گے۔ براہنا یعنی کہ اس کے اوپر سے ساری نعمتیں جب ہٹ جائے گی تو گویا کہ اس کے کپڑے ہی ہٹ گئے، براہنا ہو گئی، وہ کھلی ایک دم۔ اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوڑے گا، ایک بھی نہ چھوٹے گا، یعنی محشر کے میدان میں سب کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آیت نمبر 47۔ اب آیت نمبر 48 میں دیکھیں، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے جتنے جس کے اندراجات، مطلب اس کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں سے ڈر رہے ہوں گے۔ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھی ہوئی درج کی ہوئی چیزوں سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ آیت نمبر 50، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابلیس کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے سجدے سے انکار کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا۔ اور آیت نمبر 51، میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت میں یہاں پر ابلیس کے بارے میں، کیونکہ پیچھے آیت میں ابلیس کا ہی واقعہ آیا تھا، اور ابلیس کو مددگار بنا کر لوگ، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ابلیس اور اس کے ذریت کو مددگار بناتے ہو اور اس سے مدد طلب کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آسمان اور زمین کو بناتے وقت میں ان کو نہیں رکھا ہوا تھا، تو تم کیسے تخلیق کائنات کی جب ہو رہی تھی تو ان کو نہیں، بلکہ ان کی خود کی نفوس کو جب وہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہے تھے تب ان کو وہ شریک نہیں تھے، تو پھر ان کو کیسے کوئی اقتدار ہو سکتا ہے، کیسے تم اس سے طلب کر سکتے ہو کوئی مدد۔ آیت نمبر 52 ہے، جس میں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت وغیرہ مشترک کر دیں گے۔ معبود اور جو عابد ہوتا ہے، وہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم نے اس کی تفصیل کر لی ہے، تو ان کو بلایا پکاریں گے یہ لوگ اور وہ کوئی آئیں گے نہیں مدد کے لیے، پھر ان کے درمیان میں ایک ہی گڑا ہوگا مشترک اور سب کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب تمام ظالموں کے ظلم سے اور مجرموں کی خطا میں شامل ہونے سے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ جدل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز میں وہ جھگڑا کرتا ہے، خود اپنی ذات میں اور ہر چیز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی مثالیں بیان کری ہے، قرآن پاک میں مثالیں بیان فرما رہے ہیں، کلام اللہ ہے، خود اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہر چیز میں جھگڑتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ اس کی ہم نے تفسیر کر لی تھی کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں یہ چاہیے کہ ان کو توبہ کرے، وہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ کرے وہ رکے ہوئے ہیں۔ کس چیز نے ان کو روکا؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جسے وہ پچھلی قوم کہتے تھے نا، اچھا کیسے پیچھے قوم پہ عذاب آیا تھا، ہمارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ جائے، یا پھر عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں عذاب کو، تو عذاب آنے تک یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو رسولوں کو ہم
رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے، یعنی وہ مبشرین و منذرین، جو جتنے رسول ہوتے تھے وہ خوشخبری دیتے تھے اور ڈراتے تھے، گناہ کرنے والوں کو ڈراتے تھے اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبریاں دیتے تھے جنت کی اور جہنم کی۔ مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان کی تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیتے تھے۔ اچھا، حضون یہاں پر مذاق کے لیے آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے مذاق بناتے تھے؟ تمام احکامات جاتے تھے اس کے تمام کو مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی تھی اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو یہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ضد اور عناد اور سارا کچھ جو کوالٹیز ان کے ہم نے اپنی بری خصلتیں جو ان کی تھی ہم پچھلے سوروں میں پڑھ کے آئے، وہی خصلتوں کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ ڈرایا جا رہا ہے ان کو، پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ آیت نمبر 57 میں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہیں ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے، یعنی مہر لگا دیے ہیں۔ غلاف سے مراد مہر بھی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ معنی ہیں۔ تو جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا۔ میں جب پڑھا رہی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آیت بہت ہی شکر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن گھر میں پیدا کیا، دین کے ساتھ دیندار گھر میں پیدا کیا اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آیت نمبر 58 میں ہے کہ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ سکنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ جو گنہگاروں کے بارے میں بھی پوری کی پوری ڈیٹیل ہماری گنہگاروں کے بارے میں ہی چل رہی ہے، تو انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے مثالیں بھیجی، میں نے ڈرانے والوں کو بھیجا، خوشخبریاں دینے والوں کو بھیجا، سب کچھ کیا۔ پھر یہ کس چیز پہ؟ نہ میں نے آسمان زمین کی تخلیق کے وقت میں جناتوں کو شیاطین کو رکھا تھا، تو تم کیوں ان کو مدد مانگنے کے اوپر کھڑا کر رہے ہو؟ تو تم تو عذاب کو دیکھنے کے انتظار میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تو جلدی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تو عذاب فوراً لاتے، جب جیسے گناہ کی ہو زمین پھٹ جائے انسان اس کے اندر گر جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں سب کو توبہ کرنے کا کہ تم توبہ کر لو اور پلٹ جاؤ، لیکن کیونکہ ان کی روش خراب تھی، ان کی عادتیں خراب تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گیا، ان کی آنکھوں پہ اور کانوں پر ان کی رکاوٹیں آ گئی۔ اب ان کے سامنے کچھ بھی ہدایت کی بات کرو وہ نہیں سن سکتے، ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ آیت نمبر 59، یہاں تک ہمارا دوسرا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ تلک القرآ، قرآ کہتے ہیں بستیوں کو، تو وہاں پر جو عرب ہوتے تھے وہاں پر عاد اور سمود کی بستیاں ہوتی تھی، قریب قریب ہوتی تھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا کس طرح سے عذاب آیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ان کا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ساری وہیں پر عربس کے اندر تھے نا، تو ان لوگوں نے ساروں کی قوموں کو بستیوں کو دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آیت نمبر 60 سے ہمارا ٹیسٹ نمبر 3 شروع ہوگا، جس کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پر کہ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی شان نزول بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور 2-3 شان نزول تھے کہ اس پہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم والے کون ہیں، تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ان کے درمیان میں مکالمات ہوئی، یا پھر کوئی آگے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ علم والے کون ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے
کہا کہ ہاں اپنے بارے میں کہا تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی ایک اب تربیت ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر، تو وہ جب کہا گیا خضر علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تلاش کرنے جاتا ہوں خضر علیہ السلام کو. اب وہ تلاش میں نکلے موسیٰ علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سارا کہاں پر، وہ خیر یہ مفسرین کے اقوال ہے، جب ہمیں پکے طریقے سے نہیں پتہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو یہاں پر ملاقات ہوئی تھی یا پھر یہاں پر ملاقات ہوئی تھی، یہ الگ الگ مطلب ان کے واقعات ہیں، یا پھر یہاں پر ریڈ سی جو آ کے انڈین اوشن میں مل جاتی ہیں، یہاں پر ممکن ہے کہ یہاں پر ہوئی تھی. تو پھر یا پھر بحیرہ روم اور بحر اطلس جو ہوتا ہے میڈیٹرینین سی ہے، اور اٹلانٹک اوشن کے یہاں پر جو جنکشن ہے نا، یہاں پر ملاقات ہوئی جسے ہم کہتے ہیں وہ گبرالٹر کا پورٹ آف گبرالٹر جو کہتے ہیں. تو ساری چیزیں کوئی یقینی چیز نہیں ہے، مفسرین کے اقوال ہے جو کہ گیس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلی صورت میں پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ کہاں پر ہے، آپ اس کی کھوج میں نہ جائے، کسی سوال کے اس میں نہ جائے، جتنا بتا دیا گیا بس اس کے اوپر اکتفا کریں. تو آیت نمبر 61 سے بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. سربا کہتے ہیں سرنگ کو، تو مچھلی کود کے سرنگ بنا کے چلی گئی وہاں پر. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ کے گئے تھے اور اس کا منہ بھی باندھا ہوا تھا، تو وہ مچھلی اچانک سے نکل کے پانی میں چلی گئی، تو پانی میں اس نے سرنگ بنا لیا، تو وہ بھول گئے اور وہ آگے چل دیے. تو آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح سے تھک گئے ہیں. تو اس وقت انہوں جب ناشتہ پوچھا، کافی دور تک چلے گئے تھے، تب انہوں نے کیا کہا، یوشع بن نون ان کے ساتھ میں تھے علیہ السلام، جو بعد میں ان کے اوپر نبوت آئی تھی. تو خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا، میں پوچھوں گی یہ سوال، یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کون تھے وہاں پر؟ یوشع بن نون تھے، کیونکہ یہ تفسیر میں نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس لیے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے. خادم یعنی کوئی غلام نہیں تھے وہ، تو تفاسیر میں آتا ہے یوشع بن نون کے بارے میں. تو خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ سے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. تو دو جانوریں آ گئی، پیچھے کتا ہے، یہاں پر مچھلی کا ذکر آیا ہے. یہ مچھلی اس طرح سے مجھے ایک امیج ملا ہے واللہ عالم کہ ایسے پانی میں چلی گئی. خیر یہ امیج سرنگ کا نہیں ہے، لیکن دیکھیں ابھی ساری مچھلیاں آئیں تو آپ کو ایک امیجنیشن آ جائے بس اس طرح سے. تو آیت نمبر 64 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے تو ہمیں اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی وہ جگہ جہاں پر مچھلی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا علامت بتائی تھی، نشانی کیا تھی ان کو پانے کے، خضر علیہ السلام کو، کہ ایک مچھلی ہے آپ کے پاس اور وہ جہاں پر چلی جائے کھو جائے، مطلب تو جب اچھل کے چلی جائے تو وہ جگہ پر آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. تو پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا. تو چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ کون سی تھی؟ وہ مچھلی کا چلا جانا، زندہ ہو کے چلا جانا، وہ جگہ تھی. تو اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. پھر یہاں پر دیکھیں رحمہ آ گیا، یہ رحمہ ورڈ بہت بار استعمال ہو رہا ہے ابھی سورے میں، کیونکہ جو کچھ بھی کسی کو عطا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ کی رحمت ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ، یعنی خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، دو واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ یوشع بن نون کو انہوں نے واپس کر دیا، ممکن ہے، یا پھر ممکن ہے کہ ان کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ دو بزرگوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے اسی لیے ہم نہیں کہا. انہوں نے میں اپنے بارے میں کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے. کون سی دانش؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تکوینی دی ہے، تو جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. تو اب آگے آیت نمبر 67 میں انہوں نے جواب دیا. دیکھیے ترجمے میں یہاں پر مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے تو را میں انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن ہمیں اس نے نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. کنہوں نے کہا؟ یہ خضر علیہ السلام نے کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس تکوینی علم ہے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں کون سا علم ہے میں پوچھوں گی. آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس تو پتہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت ہے اور خضر علیہ السلام کے پاس میں علم تکوینی ہے. تکوینی آپ کو سب کو پتہ ہے. تو وہ جو ان کے پاس جو انسین نالج تھی تو شریعت نہیں ہے نا، وہ تو کسی کو مار دینا یہ ساری چیزیں شریعت میں تو نہیں آتی ہے، لیکن وہ انہوں نے مارا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ کیا ہونے والا ہے. یہ چیز آگے کا فیوچر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا. علم عطائی ہوتی ہے، ان کو بھی علم عطائی ہی تھا. خضر علیہ السلام کو بھی جو علم تھا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ علم تھا موسیٰ علیہ السلام سے، الگ طریقے کا علم تھا. آیت نمبر 68 میں اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو
آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ علم تکوینی کا علم ان کو نہیں ہے، تو پھر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ کسی کو مار رہے، کسی کو توڑ رہے، کسی کو کچھ کر رہے، تو آپ تو شریعت کے جاننے والے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ یہاں پر یہ بات نہیں آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام بے صبرے ہیں۔ یہاں پر یہ بات پوائنٹ، دیکھیں ہم سے کبھی بھی ترجمے میں یا کسی طریقے سے بھی کسی اولیاء اللہ کی اور کسی نبی کی تعظیم میں بالکل بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا تھا تو بات ہمارے اس میں غلطی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ علم شریعت جانتے ہیں، اور علم شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، نبی اسی لیے بھیج جاتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو اس وجہ سے وہ صبر بے صبرے ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ نبی کو ہم کیسے اتنی بڑی توہین کی زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ ان سے صبر نہیں ہو پایا۔ لیکن یہاں پر صبر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات پر، کیونکہ نبی کے اندر وہ ہوتی ہیں، ان کی وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ برے کام کو روک دے، فوراً سے اس کو منع کر دے۔ اسی وجہ سے یہاں پر کہا گیا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں، اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ آیت نمبر 70 کے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک میں آپ کو خود نہ بتا دوں، یعنی میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں۔ تو شرطیں کیا طے ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ سوال نہیں کریں گے، میں آپ کی تابع داری کروں گا اور کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، صبر کروں گا۔ اور خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں نہ بتا دوں آپ کو۔ اب یہاں سے دونوں کا سفر شروع ہو رہا ہے اور 3 واقعات ہوئے یہاں پر آیت نمبر 71 میں۔ اب یہاں سے ہماری تیسرا ٹیسٹ چل رہا ہے، ابھی ہمارا 82 پہ ختم ہوگا تیسرے ٹیسٹ کا کنٹینٹ۔ ذرا آیتیں زیادہ ہے، 30 آیتیں آ گئی ہیں تقریباً، لیکن واقعے کے حساب سے میں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر اس شخص نے کشتی میں، یعنی خضر علیہ السلام، اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی کشتی کو پھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال، انہوں نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پہلا سوال کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا، دیکھیں یہاں پر تم ہے لیکن آپ لوگ تم نہ پڑھیں، پڑھتے وقت بھی آپ لوگ تھوڑا سا صحیح کر لیتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 73 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ آیت نمبر 74 میں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ قصاص، خون کا بدلہ خون قصاص ہوتا ہے، تو یہاں پر قصاص لینا تو نہیں تھا، کیوں مار دیا؟ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا، تو بچہ چھوٹا تھا وہاں پر۔ تو آگے آیت نمبر 75 میں تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ آگے کیا ہوا پھر آیت نمبر 76 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھ لیجئے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے، یعنی انہوں نے اب کہہ دیا اب اگر نیکسٹ کوشچن میں کروں گا تو خلاص اب آپ کی میری جدائی۔ اب پتہ تھا، اب آگے سوال پہ ان کو پتہ تھا کہ اب جدائی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا۔ آیت نمبر 77 پہ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، پیسے لے سکتے تھے۔ پھر ختم، اب یہاں سے ان کا سفر ختم۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب ڈیل ختم، اب دونوں کے اندر جدائی، اب باتیں بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں ہے کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ آیت نمبر 80 میں رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔
آیت نمبر 81 میں اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یہ واقعہ تھا، بچے کو مارنے کا ریزن یہ تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر گناہ گار نکلنے والا تھا، والدین نیک تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں نیکی کا صلہ مل رہا ہے ہر جگہ، وہ کشتی میں بھی کچھ لوگ اپاہج تھے، کچھ لوگ اچھے تھے، اور یا پھر بہت غریب لوگ تھے، وہاں پر بھی نیکوکار لوگ تھے۔ تو کیا آپ کو سبق مل رہا ہے یہاں پر، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کا بدلہ صرف مال دولت ہی نہیں ہوتی، اعمال بھی مل جانا نیکی کا بدلہ ہے، لیکن یہ بدلہ نسلوں میں چلتا ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خضر علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر رحمت کا لفظ آ گیا، دیکھیں کتنے بار ریپیٹ ہوتے چلا جاتا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پھر خضر علیہ السلام نے اپنی تمام پاورز کو اللہ کی رحمت کی طرف محمول کر دیا، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو ہمیں سبق مل گیا کہ ہم سے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے، کام اچھا بھلا کر رہے ہیں، تو ہم اپنی طرف منسوب نہ کر لیں اس کو، بلکہ اللہ کی طرف پھیر دیں اس کو۔ یہی ہمارا آیت نمبر 82 پہ ختم ہوا۔ اب ہمارا چوتھا ٹیسٹ ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، میں اس کو ختم کر دوں گی، ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گی، آپ لوگ جو جا رہے ہیں کاموں والے ہیں تو جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کلاس چھوڑ کے جانے کے گناہ میں نہیں ہوں گے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں نے اجازت دیتی ہے، بلکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں 12 بجتے آپ لوگ جو جا رہے ہیں وہ جائیں، بے ادبی نہیں ہوگی، میں خود آپ کو اجازت دے کے رکھی ہوں۔ آگے آیت نمبر 83، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں تین واقعات ہمارے ختم ہو گئے، ابھی چوتھا واقعہ چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان سے کہو، یہ کہو اس طرح سے میں نہیں کرنا چاہیے، ترجمہ ہے کیونکہ عربی ترجمہ کر رہے، لیکن ہمیں ادب کے اس میں رہ کے، دائرے میں رہ کے ترجمہ پڑھتے وقت بھی ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں اس کا کچھ حال آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہم نے اس کی تفسیریں کر لی تھی، ذوالقرنین کون تھے، بہت ساری تفاسیر کی، اور بہت ساری باقی رہ گئی، اللہ معاف کرے میں نے آپ لوگوں تک ان تمام تفاسیر کو نہیں پہنچایا۔ سکندر یونانی ہے، سکندر سائرس کے بارے میں بھی آتا ہے ان کے بارے میں، پھر سکندر ذوالقرنین ہے جو کہ یہ تو امیجز ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ذوالقرنین ایسے لگتے تھے، بس میں صرف آپ لوگوں کو بلر کرنا چاہتی تھی، مجھے ایڈیٹنگ کرنا۔ خیر بہرحال ہم نے اس کو یعنی حضرت ذوالقرنین کو، کیونکہ میں اصل میں حضرت ذوالقرنین میں سوچ رہی ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نبی تھے، کیونکہ بیچ میں یہ آ گیا ہے نا کہ وہ ممکن ہے کہ وہ نبی تھے، مختلف تفاسیر ہے، تو پھر مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کے ولی تھے تو مجھے بھی تعظیم کے ساتھ کہنا چاہیے، میں نے بہت بار ذوالقرنین کہہ دیا کیونکہ تفاسیر میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی، اور ہم سے ادب میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو، اب مجھے رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے بھی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس معیار کے، کس درجے کے معیار کے وہ تھے، بزرگ تھے، تو رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیتے۔ تو ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یہ سببہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاورز دیے ہوئے تھے، مالی ہر اعتبار سے جو چیز کو ان کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سبب دیا ہوا تھا، ان کو اسباب دیے ہوئے تھے، تو اور ان کو ہر قسم کے اسباب وسائل بخشے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، سب سے پہلے انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا تھا، وہاں پر آیت نمبر 86 دیکھیں، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا، سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں پر ان کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین آپ کو یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ میں نیک رویہ اختیار کریں، کیونکہ وہ جو قوم تھی وہ مشرک تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، یا پھر کسی اور کو عبادت کرتے تھے، انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، چاہے تو سزا دے دیں، چاہے تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ تو انہوں نے کیا کیا حضرت ذوالقرنین نے کی، انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا۔ تو کیونکہ بادشاہ ہے اور وہاں پر ایک قائم کرنا تھا ان کو نظام، تو انہوں نے جو گنہگار ہے ان کو سزا دی، اور جو نیک ہے ان کو کچھ
ان کو چھوڑ دیا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ تو جب اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، نرم سے نرم بھی رہ سکتے، سزا بھی دے سکتے، تو انہیں چوز کر لیا کس کو سزا دینا ہے، کس کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 89 میں ہے، پھر انہوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی۔ وہاں پر چلو جو واقعہ تھا وہ ہو گیا، سب کو دعوت دی ہوگی، بہت لمبا عرصہ وہاں رہے ہوں گے اور سارا کچھ کیا، سب وہاں پر کچھ نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا گیا کہ گنہگاروں کو سزا دی انہوں نے اور نیکوکاروں کو بہترین جزا بھی دی اور نرمی کے ساتھ میں ان کے ساتھ پیش ہے۔ اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر دوسری طرف جا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچی، ایک کارنر سے دوسرے کارنر آف دا ارتھ پہ پہنچ گئے وہ، کہ وہاں پر کیا تھا؟ طلوع آفتاب تھا۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، یعنی رائز ہو رہا ہے، سورج کا نکلنا طلوع ہو رہا ہے، جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا، نہیں کیا ہے، یعنی کہ وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا تھا کہ وہ بنکرز میں چلے جاتے تھے یا پھر دھوپ کے وقت میں وہ پانی کے اندر چلے جاتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب وہ قوم کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، کیا کیا، وہ مجھے نہیں ملا تفسیر میں، تو میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے تو انہوں کے پاس میں جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ بنا کے دے دیا ہوگا، واللہ اعلم۔ اب آگے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان کیا۔ اب ایسٹ اور ویسٹ تو چلے گئے، اب نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ نارتھ کی طرف گئے، واللہ اعلم۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی، یعنی ان کو حضرت ذوالقرنین کو ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی قبائلی لوگ تھے، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ پاورفل تھے، بہت زیادہ لہیم شہیم تھے، اسی لیے کسی کا کیمرہ کھل گیا ہے، پلیز آف کر لیجیے گا۔ تو اب یہاں پر آگے انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس، یا کیا ہم آپ کو کوئی ٹیکس، یا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی تفصیل سمجھائی تھی کہ کوئی لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ٹول ٹیکس دے دیں گے آپ کو، اور آپ کچھ ہمارے لیے وہ جو بائی پاس ہے، وہ جو ماؤنٹین پاس ہے، اس کے اور دو پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو ایک ہمارے لیے رکاوٹ بنا دیجیے، اس کام کے لیے ہم آپ کو کوئی پیسے دے دیں گے۔ اور ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ریکرنگ ہوتا ہے، ہمیشہ دیتے رہتے ہیں وہ ٹیکس کو جب تک کہ وہ یوز کرتے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ایک سدہ، سد کہتے ہیں کوئی دیوار کو یا کوئی بند کو۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے، ریگولر بیسس پہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، ایسے نہیں کہ آپ ایک بار، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو ضرورت تھی وہاں پر اس کی، وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، میں نے آپ لوگ کو تفسیر میں بتایا تھا، اور کل پرسوں کی تفسیر ہے تو اس کو آپ لوگ بھولے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہاری اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، یعنی وہ جو دیوار ہے وہ میں بنا دیتا ہوں، تم لوگ اپنے ہاتھ پیر سے محنت سے میری مدد کرو، پھر مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان میں درمیانی خلا، جو درمیانی گیپ جو تھا، اس کو انہوں نے پارٹ کر دیا، یعنی بند کر دیا، جو کہتے ہیں نا جیسے چنواتے ہیں دیواروں میں پارٹ دیا کہتے ہیں نا، تو ایسے ہی تو بند کر دیا اس کو۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہینی دیوار جو ہے یہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی ہو، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دو۔ تو 3 میٹلز کا آ گیا ہمیں، چاندی کے سکے جو اصحاب کہف کے پاس تھے، یہاں پر لوہا اور تانبا، 2 جانور ہو گئے، کتا اور مچھلی۔ یہ بند ایسا تھا، آیت نمبر 97، کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ نقب یعنی ان کے بدل سراغ بھی نہیں لگا سکتے تھے، ممکن ہے کہ بہت موٹی دیوار تھی اور بہت چکنی دیوار تھی جس کے وہ یہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور سراغ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب ظاہر ہے پھر یہاں رحمت کا لفظ آ گیا، تو سوچے ہمیں کتنا زیادہ یہ لفظ کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اپنے پریشانی میں بھی کہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، کبھی بھی صبر نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے اللہ مجھے صبر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ سب بزرگان دین، اولیاء اللہ ہی ہے نا، یہ چاروں بھی اللہ کے ولی ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ مطلب یہ پیوند خاک یعنی خاک کا پیوند نہیں لگے گا اس میں، بلکہ وہ ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی قرب قیامت میں وہ دیوار کو توڑ دی جائے گی، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اس روز ہم
لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی دونوں تفسیریں ہیں کہ اس روز ممکن ہے، قرب قیامت کے وقت میں ممکن ہے کہ یعنی جب دیوار توڑ دی جائے گی تو ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا مراد ہے یہاں پر، کہ وہ ایسے گتھم گتھا سمندر کے موجوں کی طرح وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر ممکن ہے کہ مر کے اٹھائے جانے کے وقت میں جو قبروں سے نکل کے بھاگیں گے لوگ ایک دوسرے، تو ایسے ہی وہ چھوڑے جائیں گے جیسے کہ قبروں میں قید تھے اور وہاں سے نکل کے آزاد بھاگ رہے اپنی طرف، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ تو پھر ممکن ہے کہ قیامت کے وقت ہے، یا پھر ممکن ہے کہ قرب قیامت کے وقت یہ یاجوج ماجوج نکلنے کے بہت ہی جلد سور پھونک دیا جائے گا، جیسے کہ ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے صرف اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ جیسے ہی حکم ہوگا پھونک دے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے، کہ سور انہوں نے اپنے منہ کے قریب رکھا ہوا ہے، بس پھونکنے کے حکم کے انتظار میں ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد میں پھر سب سے بڑا فتنہ وہی ہے، اس کے بعد میں فوراً سے جب اگلا جو فتنہ، اگلا جو حکم ہوگا وہ سور پھونکنے کا ہی ہوگا۔ ممکن ہے اس طرح کا ہے، یا پھر ممکن ہے کہ قیامت کے وقت میں قرب یعنی قیامت کے روز کا وہ لوگ جب بھاگیں گے سب لوگ عذاب کو دیکھ کے، پھر ممکن ہے کہ قبروں سے اٹھائے جانے کا ہے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ یہ روز محشر کا وقت ہے کہ جب اللہ کا عرش اتر جائے گا اور جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، بلکہ سب کے سامنے ہی لایا جائے گا، لیکن ڈرنے والے کافر ہوں گے، کیونکہ مومنین تو ایک اطمینان میں رہیں گے کہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن کفار جو ہوں گے ان کو تو یقینی طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اسی کا تو وعدہ کیا جاتا تھا، اسی میں ڈالے جائیں گے۔ ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اب یہاں پر ان کافروں، یہاں جو پیچھے آیت میں بتا دیا ہے کہ کافروں کے سامنے لایا جائے گا، تو ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا لوگ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ یہ بہت، اب دیکھیں اتنے سارے اولیاء اللہ، چوٹی کے اولیاء اللہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ آیت فرما کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے، ہم نے ایسے کافروں کو کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو نہ صرف یہ اولیاء اللہ بلکہ انبیاؤں کو بھی اگر تم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ میری مدد کریں گے، ہمارے کارساز ہوں گے، جیسے عزیر علیہ السلام ہے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا پھر جیسے بھی جس کو بھی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے کارساز، سب کے لیے آیت بہت بڑا ایک تلوار کی طرح ہے، کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کافر نہیں کہہ رہے، یہ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ تو انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اور سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ان کے کارساز بن جائیں گے، حالانکہ آگے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں نہیں، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ وہاں موجودین ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ بہت ہی سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہوں نے بہت محنت کی اور یہ سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ لوگ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ گنہگار لوگ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ سب صحیح کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ خسارے میں۔ ایک انسان ہے شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہے، زنا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک انسان عبادت کر رہا ہے نیکی سمجھ کے اور اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ سب سے بڑا خسارے والا ہے انسان جو کہ غلط کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تم تو بیوقوف ہو جو کسی اور کے بارے میں عبادت کو کہہ رہے ہو۔ تو
ناؤز باللہ نبی علیہ السلام سے بھی وہ لوگ بدتمیزیاں کرتے تھے آ کے، اور باقی تمام صحابہ سے سب سے بدتمیزیاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم غلط ہو۔ یہ جو صحیح غلط کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا، اور کہیں گے کہ کہہ رہے کہ وہ سب سے زیادہ خسارے میں کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہے تھے بتوں کی پوجا، حالانکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین ہی نہیں رکھا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، کیونکہ اعمال بس یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، ان کا کوئی اعمال نامہ تولا نہیں جائے گا، وہاں پر وزن ہی نہیں ہوگا ان کے اعمال میں، تو ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے باداش میں جو وہ میری آیات اور میری رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس کی روح میں شامل ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور جو ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، جو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ نیکی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں اور اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتے اس کو گناہ کی کتابوں میں لکھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ ان الذین آمنوا، کیونکہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے، انسان ہے جب آیت پڑھتا ہے تو اس کا دل اندر سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی فرما رہے ہیں، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ فوراً جہاں کہیں جہنم کے یا گنہگاروں کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل کو تشفی بخش تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر نہیں کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ اور اب یہاں پر جو آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی، دیکھیں اگر اتنی ہی روشنائی ہم لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ تعالیٰ کی خزانے حکمت، جتنا کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ لکھنے بیٹھے تو نہیں لکھ پائیں گے، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر بھی لے آئیں گے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آیت 110 جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہیں کہ تمہارے رب کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس وہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترجمے کے ساتھ میں بھی ہمارا سورہ کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، وقت تھوڑا لگ گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے سورے کے اندر جو اتنی ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، تو ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں۔ اور کل نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا، آج الحمدللہ دیکھیں اگر نیٹ رک جاتا تو بھی مسئلہ ہو جاتا، تو اللہ پاک نے آج ساری چیزوں کو